باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست ہے 181 یعنی 181، اور ہمارا آج کا موضوع ہے پھر وہی دعوے اور وعدے۔ میں آج اپنے پروگرام کا آغاز کراچی سے کروں گا، جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا شہر ہے، جسے انگلش میں نیگلیکٹڈ سٹی کہتے ہیں۔ اس شہر کو ماضی کی تمام حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت نے بھی بری طرح نظر انداز کیا ہے، جبکہ یہ ملک جتنی ریونیو یا جتنے محصول لیتا ہے اپنے شہریوں سے، ان میں کراچی کا حصہ 60 سے 70% ہے۔ یعنی کراچی والے 60 سے 70% قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں 10-15% بھی نہیں ملتا، جبکہ کراچی وہ غریب پرور شہر ہے جو ملک بھر کے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ یہاں کراچی میں آتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں اور اپنی کمائی یہاں تھوڑی خرچ کرتے ہیں، باقی اپنے آبائی شہروں یا دیہات میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی تازہ ترین جو سلوک کیا ہے، ویسے تو ہر چیز میں کراچی مہنگا، ہر لحاظ سے اس پر بوجھ، لیکن ابھی حال ہی میں کراچی کی جو بجلی کمپنی ہے اس کو حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ 3 روپے 75 پیسے یعنی ₹4.25 اضافہ کر دیں بجلی کی قیمتوں میں۔ ظلم کی انتہا ہے کہ ₹4.25 ایک جھٹکے میں اضافہ کر رہے ہیں، جس سے 7 ارب روپے اس کمپنی کو ملیں گے کہ جو اب تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ IMF کی ماتحت ہے، اس کے غلام ہیں۔ تو یہ پیسہ جو ہماری جیبوں سے نکالا جائے گا، یہ پہنچے گا IMF کو، اس لیے کہ IMF تو کہہ رہا ہے یہ چیز مہنگی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور بس ہمیں پیسے سود کے دیتے رہو۔ اور حکومت ہماری کہتی ہے کہ صاحب وہ پرانے لوگ جو ہیں لوٹ کے لے گئے، اس لیے بھائی آپ 4.25 سال ہو گئے ہیں، وہ کب تک آپ یہ رٹ لگاتے رہیں گے؟ آپ سے کچھ ہوتا نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ میں 100 دنوں کے اندر ملک کے حالات کو بہتر کر دوں گا، اور یہ ترقی ہو جائے گی، وہ ترقی ہو جائے گی۔ آج 4.25 سال ہو گئے ہیں، یہ ایک چیز میں بھی قیمت کم کرنا تو درکنار، اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ بعض جائزے یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کے دور میں۔ اب اس دور میں اگر اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلی حکومتوں نے جو لوٹا تھا لیکن اتنا اضافہ نہیں کیا تھا، تو یہ تو اس سے بڑے لٹیرے ہوئے ہی ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ترقی دے رہے ہیں ملک کو۔ بھائی اگر عوام کو پیس کر، ان کو دبا کر، ان کو چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں یعنی چلا کر، اور ان کا مسالہ تیار کر کے اگر ترقی ہوتی ہے، تو آپ یہ نسخہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی بتا دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مجھے شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں خدارت کالونی میں رہتا تھا، یہ 1976-77 کی بات ہے، کرائے کے مکان میں تھا میں، تو میں مہینے میں 25 روپے بجلی کا خرچ دیتا تھا جو مالک تھے ان کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی رہتے تھے، میں بھی رہتا تھا، شاید 50 روپے مہینے کا بجلی کا بل آتا تھا۔ ہم آدھا آدھا کر لیتے، 25 روپے بانٹ لیتے تھے، 25 روپے مہینہ۔ اور آج ایک جھٹکے میں ₹4.25 روپے فی یونٹ بڑھا دیا۔ اس وقت میرا خیال ہے 18-20 روپے یونٹ ہے بجلی کراچی میں۔ اتنی مہنگی بجلی، 18-20 کا مطلب ہے کہ تقریباً جتنا ہم ایک مہینے میں دیتے تھے وہ اب ایک دن میں یا ایک یونٹ پر دے رہے ہیں، ایک دن میں بھی نہیں۔ اگر دن میں 4-5 یونٹ استعمال کر لیں تو معلوم ہے 100 روپے دے رہے ہیں ان کو۔ تو لوٹ کی انتہا ہے یہ، جو صرف IMF کے حکم پر، جس کے پاس جانے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر میں موت کو ترجیح دوں گا، اور موت کو کیا ترجیح دیں گے، عوام کی موت کو ترجیح دے رہے ہیں اس وقت یہ۔ تو عالمی منڈی میں آپ دیکھیے کہ یہ جتنی قیمتیں ہیں تیل اور گیس کی، یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تیل اور گیس سے ہی بنتی ہے بجلی، لیکن یہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب تیل اور گیس کی قیمت تو کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، اور شاید پھر بڑھا دیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔
تو اب میں ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ فرما رہے ہیں اب کہ صاحب پاکستان اب دنیا کا سب سے سستا ملک ہے، دنیا کا سب سے سستا ملک پاکستان ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو سکتا ہو، اس لیے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، ان کے ارزانی یا سستا ہونا بہت ہے، اور ہمارے یہاں مہنگائی پر مہنگائی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ہم سب سے سستا ملک ہے۔ پھر ایک بات اور یہ ہے کہ ان لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی چیز دنیا کے کسی اور ملک کے مقابلے میں کسی قدر سستی بھی ہے تو آپ اس ملک کی فی کس آمدنی کا بھی تو اندازہ کیجئے۔ ایک آدمی کو مثال کے طور پر پاکستانی روپوں میں ایک خاندان کو 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں پاکستانی سکوں کے حساب سے، تو یہاں مہنگائی کا جو عالم، یہاں آدمی کی تنخواہ جو ہے 15-16 ہزار سے زیادہ ہی نہیں ہے عام مزدور کی۔ میں 22 کروڑ عوام کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چند جو مفاد پرست اور مفاد یافتہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو اب دنیا کا اب لفظ ہے، سن لیجیے آپ، مطلب اس سے پہلے مہنگا تھا، اب ہم نے سستا کر دیا اس ملک کو۔ کیا خاک سستا کیا ہے؟ ہر روز کبھی تیل کی قیمت میں اضافہ، کبھی گیس کی قیمت میں اضافہ، کبھی کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ۔ ایک دن بتا دیں جو انہوں نے کوئی چیز سستی کی ہو، سستی اس معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے 400 روپے کلو ٹماٹر اگر کسی زمانے میں کیے ہیں اور اب اگر وہ 100 روپے 80 روپے کلو ہو گئے تو یہ سستی ہوئی، جبکہ وہ ٹماٹر 10-15 روپے کلو ملتا تھا، اسے سستا کہتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پچھلے دنوں پشاور میں نیا پاکستان کارڈ کی تقریب کا افتتاح کیا۔ بس یہ کارڈ بانٹتے ہیں، یہ ہیلتھ کارڈ لے لیں، یہ راشن کارڈ لے لیں، یہ فلاں کارڈ لے لیں، اس سے آپ کو چیزیں سستی ملے گی۔ دعوے دعوے، جھوٹ اور جھوٹ، ایک کے اوپر ایک جھوٹ کہ اب آپ پشاور میں کہہ کر، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں یہ کہ ہماری جہاں جہاں حکومت ہے، جدھر ہماری حکومت ہے، جدھر لفظ ایک تو پتہ نہیں پرویز مشرف سے سیکھا ہے انہوں نے کہ جدھر ہماری حکومت ہے ادھر ہم جو ہے چیزیں سستی کریں گے۔ تو بھائی جدھر میں آپ صوبہ خیبر پختونخوا ہے، آپ کا پنجاب ہے، بلوچستان آدھا ہے آپ کی طرف، اور سندھ نہیں ہے، تو سندھ کو تو اس کا مطلب آپ آئندہ بھی کوئی سہولت نہیں دیں گے۔ آپ کا اپنا جو دعویٰ اس کے مطابق صرف اپنے لوگوں کو آپ جہاں آپ کی حکومت ہے، اور وہاں حکومت کا دیکھ لیجیے 8-8.5 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں امن اور مہنگائی دونوں کا برا حال ہے اس وقت 8.5 سال کے عرصے میں۔ تو جدھر حکومت ہے ادھر بھی آپ کا کوئی چل نہیں رہا۔ اچھا پھر یہ کہ ہیلتھ کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ، یہ ڈرامے ہوتے ہیں چند لوگوں کو سہولت پہنچانے کے نام پر۔ بھائی ملک پورا آپ کا ہے، آپ کی حکومت ہے، تو کراچی کا لیاری کا آدمی بھی اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں۔ آپ اس کو اپنا شہری بھی نہیں سمجھتے شاید کہ جی ہماری حکومت ہے۔ اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گئے ہیں ابھی پشاور صرف اس لیے کہ وہاں لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ملیں گی نہیں، تو اعلان کریں تاکہ بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہوں، جبکہ الیکشن کمیشن نے منع کیا ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن سے پہلے دورہ نہیں کریں گے، اور یہ اصول ہے، پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں کہ الیکشن سے کچھ عرصے پہلے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تاکہ ووٹ زیادہ ملیں۔ یہ بھی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے گئے کہ میں نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے اور مہنگائی کے روکنے کے لیے کارڈ تقسیم کیے وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے، فرماتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ کدھر ہے خیبر پختونخوا، تو وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہیں ادھر ہے پختونخوا، خیبر پختونخوا جہاں ہم یہ کارڈ دے رہے ہیں وہ کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اور پچھلی حکومتوں کے قرضوں کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومتیں گئی بھاڑ میں، آپ نے اتنے عرصے میں ایک کام بھی نہیں کیا اور سارا الزام پچھلی حکومتوں پر دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہمارا جو دور گزرا ہے اس میں روٹی، گیس اور برآمدات میں ٹیکس اور برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات میں سرے سے کوئی اضافہ نہیں ہوا، درآمدات کے مقابلے میں برآمدات بہت کم ہیں، سارے رپورٹر جائزے بتا رہے ہیں، بالکل جھوٹ ہے یہ سراسر۔ اور اگر اضافے کا آپ کا دعویٰ سچا ہے، ٹیکسوں میں ضرور انہوں نے اضافہ کیا ہے، لوگوں کی گردنیں دبا کے ٹیکس لیے ہیں، تو لیکن
اس کا فائدہ عوام کو کہاں ہوا یہ بتا دیں آپ. جتنا آپ زیادہ اضافہ کر رہے ہیں ٹیکسوں میں، یعنی محصولات میں پیسے وصول کر رہے ہیں لوگوں سے، وہ جا کہاں رہے؟ اگر عوام پر خرچ ہو رہے ہیں تو عوام کی حالت بہتر ہونی چاہیے. آپ کے دور میں تو بدترین حالات ہوئے ہیں ملک میں، اور پھر کورونا کو آپ الزام دیتے ہیں. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کے بعد چیزیں سستی ہوں گی، تو سردیوں نے ان کو روکا ہے کہ بھائی آپ چیزیں ابھی سستی نہ کریں، ہماری حکومت قائم رہنے دیں. سردی کا قیمتوں سے کیا تعلق ہے یہ انہی سے پوچھے کوئی جو بڑے دانشور بھی ہیں، دنیا میں بڑا نام بھی ہے ان کا، کہ صاحب وہ ورلڈ کپ لے لیا تھا ہم نے، بس وہ ایک نام کافی ہے. وہ اس کے بعد جو کچھ کیا ہے انہوں نے سب کے سامنے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 75 لاکھ خاندانوں کو 10 لاکھ مفت صحت اور علاج کی سہولتیں ہم دیں گے. اب ملک میں یا کے پی میں 75 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کو یہ سہولت دیں گے. باقی بات اول تو یہی نہیں دیں گے ہم، مجھے پتہ ہے، اور باقی ملک کے شہری نہیں ہیں کیا؟ یعنی 22 کروڑ کی آبادی میں 75 لاکھ خاندان، ذرا اندازہ کیا تناسب بنتا ہے، ذرا اندازہ کر لیں. جبکہ یہ 3.25 ساڑھے 3 سال گزار چکے ہیں. اس عرصے میں یہ جتنے بھی دعوے اس میں سے ایک بھی ان کا صحیح ثابت نہیں ہوا ہے. تو اب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ احساس راشن پروگرام ہم جو جاری کر رہے ہیں، اس میں آٹا، گھی، تیل 30% رعایت پر غریبوں کو دیں گے. اور غریب کون ہے ان کے نزدیک؟ جو 50,000 روپے سے کم آمدنی والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اب کس طرح کارڈ تقسیم ہوں گے، کن کے ذریعے ہوں گے، کب ہوں گے؟ جبکہ آپ کا صرف 1.5 سال بھی، 1.25 سال ہے آپ کا، تو باقی شاید اتنا بھی نہیں ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ دیں گے اور وہ دیں گے، اور شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے. وہ فلاح تو چھوڑیے، آپ جیسے تھے ویسے ہی رہنے دیں بھائی، خدا کے واسطے آپ جائیں، جان چھوڑیں اس قوم کی، تاکہ IMF سے بھی کوئی اگلی حکومت، اگر کوئی شریف حکومت آ جائے، عوام دوست حکومت آ جائے، تو شاید سب سے پہلے تو IMF سے جان چھڑانی ہے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اتنے وسائل ہیں، قدرتی بھی اور انسانی بھی، کہ IMF چھوڑ ان کو، بلکہ ہم کہیں کہ جی ہم پیسہ دیتے ہیں، آپ دوسرے غریب ملکوں کو دیں، ہم تو لیں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پاس اتنا اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. تو اللہ پر بھروسہ نہیں، IMF پر بھروسہ کریں گے تو ظاہر ہے تباہی کی طرف ہی جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ عوام کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. باقی بشرط زندگی باقی.